19واں باب ارتقاء باطن۔ اے مہربانو، اس گائے کو ذبح کرو اگر تم چاہتے ہو کہ نظر کی روحیں اکٹھی ہو جائیں۔ جمادی حالت سے مرا تو نامی ہو گیا، نامی سے مرا تو حیوان ہو گیا، حیوانی سے مرا تو آدمی ہو گیا، پھر کیا ڈروں کہ موت سے گھٹ جاؤں گا۔ ایک دفعہ پھر بشر سے مروں تو فرشتوں کے بازو اور پر نکال لوں گا۔ فرشتوں سے بھی آگے جس جو چاہے، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کی ذات۔ پھر ایک بار فرشتے سے قربان ہو جاؤں، وہ ہو جاؤں جو وہم میں نہ آ سکے، پھر عدم ہو جاؤں ارغنوں کی آواز کی طرح، مجھے کہتا ہے ہم اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ہندو اور بدھ مذاہب کا یہ بہت ہی قدیم عقیدہ ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی روح جس حال میں ہو اسی قسم کا ایک جسم تلاش کر کے اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور ہر آدمی کے اعمال یا قسمت اس پچھلی روح کے کردار سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس کو مسئلہ آواگمن کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایک نہایت ہی دلچسپ مسئلہ ہے اور یورپ کے بعض بڑے بڑے مفکرین بھی اس کے قائل ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ مقصد حیات کی بہت سی پیچیدگیوں کو ذہنی اعتبار سے حل کر دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مندرجہ بالا اشعار کی طرف اکثر فقراء اشارہ کرتے آئے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور ہے۔ یہ مسئلہ چونکہ بظاہر ارکان اسلام کے خلاف ہے، اس لیے وہ اس میں قدم بڑھانے سے جھجکتے ہیں، گو در حقیقت اس میں کوئی غیر اسلامی بات نہیں ہے۔ ہم اکثر کتابوں میں اس قسم کے واقعات پڑھتے آئے ہیں۔ مثلا حضرت رابعہ بصری نے کسی آدمی سے فرمائش کی کہ ایک انسان سے تھوڑا سا تیل خرید کر لا دو۔ خادم نے سوال کیا کہ سبھی انسان ہیں، میں کس سے خرید کر لا دوں؟ تو حضرت رابعہ بصری نے اپنے سر کا بال دیا اور کہا کہ اس کا حلقہ بنا کر اس میں سے دیکھو اور جو انسان نظر آئے اس سے خرید لو۔ خادم بازار کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ کسی کا سر گیدڑ کا ہے، کسی کا کتے کا، کسی کا کوے کا یا گدھ کا، اور جسم بھی اسی طرح مختلف جانوروں کے ہیں، کچھ حصہ انسانی باقی جانور۔ آخر ایک شخص ایسا نظر آیا جو پورا انسان دکھائی دیا۔ خادم اس سے تیل خرید کر لے گیا۔ دن بھر کی مشغولیتوں سے فارغ ہو کر اور بابا صاحب سے رخصت لے کر خدام رات کے 11-12 بجے کبھی کبھی سما خانے میں بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ موضوع کلام تقدیر اور تدبیر تھا۔ ایک خادم نے یہ قصہ سنایا۔ کسی بادشاہ کے پاس ایک ملازم رہتا تھا۔ 20 سال کی طویل مدت دربانی کرتے ہوئے گزر گئی۔ ایک دن بادشاہ شکار پر گیا اور ایک ہرن کا پیچھا کرتے کرتے اپنی نشیبگاہ سے اکیلا بہت دور نکل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور تھوڑی دیر بعد اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی نشیبگاہ پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے پر دیکھا کہ اپنی بیش قیمت اور عزیز تلوار اسی درخت کے نیچے بھول آیا ہے۔ فوراً دربان کو بلایا اور نشانی بتا کر کہا کہ فوراً جاؤ اور تلوار واپس لے آؤ۔ دربان وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ کی تلوار تو زمین پر رکھی ہوئی ہے اور بالکل بادشاہ کی شکل کا ایک شخص ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر پہرا دے رہا ہے۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کی قسمت ہوں اور اس کی تلوار کی حفاظت کر رہی ہوں۔ دربان نے کہا کہ میں بادشاہ کا بھیجا ہوا ہوں اور تلوار لینے آیا ہوں۔ قسمت نے اجازت دی کہ تلوار اٹھا لو۔ دربان جب چلنے لگا تو اس کو خیال آیا کہ یہ تو پوچھوں کہ آخر میری قسمت کہاں ہے۔ ہمت کر کے اس نے سوال کیا تو اس شخص نے جواب دیا کہ تم جس راستے سے آئے ہو، بجائے اس راستے کے یہ جو پہاڑیوں کے دامن سے راستہ گزرتا ہے اس سے لوٹو، وہاں ایک غار ملے گا،
اور اس میں تمہاری شکل کا ایک شخص سوتا ہوا پاؤ گے۔ اس کو ایک لات مار کر جگا دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب یہ غار میں پہنچا تو بالکل اپنی ہی شکل کے ایک شخص کو سوتا ہوا پایا۔ دربان نے یہ کہہ کر کہ ارے کمبخت، تجھے سوتے ہوئے 20 سال ہو گئے، نہ مجھ کو کوئی ترقی اور نہ ہی کسی قسم کی مراد، اٹھ، یہ کہہ کر ایک لات ماری۔ وہ اٹھ گیا اور کہا کہ جیتے جی اب کبھی نہ سوؤں گا، تم جاؤ۔ یہ خوش لوٹ رہا تھا کہ دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ نہ معلوم بادشاہ سلامت کیا سزا دیں گے۔ لمبا راستہ اختیار کر کے میں نے بڑی دیر لگا دی۔ ڈرتے ڈرتے بادشاہ کے روبرو حاضر ہو کر تلوار پیش کی۔ بادشاہ اپنی گراں قدر تلوار کو پا کر بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دربان کو فوراً جمعدار بنا دیا جائے۔ یہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، واری قسمت۔ کچھ دن گزرے ہوں گے کہ سالانہ دربار منعقد ہوا۔ بادشاہ سلامت تخت پر تھے، دائیں بائیں دالان میں صف در صف روسا اور حکام اور جمعدار صاحب دروازے پر کھڑے تھے۔ تخت کے پاس ثناخوانی ہو رہی تھی۔ اس کو خیال آیا کہ اگر سچ مچ میری قسمت جاگی ہوئی ہے تو اگر الٹا بھی کام کروں گا تو وہ بھی سیدھا ہو جائے گا۔ اس جاہل نے اپنا جوتا نکال کر سیدھا ایسا نشانہ لگایا کہ تاج پر لگا اور تاج سر سے زمین پر گر پڑا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا، مگر فوراً ہی ایک ذاتی محافظ نے دیکھا کہ تاج میں ایک بالشت بھر کا سفید سانپ جو نہایت زہریلا ہوتا ہے بیٹھا ہوا ہے۔ اس سانپ کو فوراً مار ڈالا گیا۔ جمیدار کی اس حرکت کو جس محافظ نے دیکھا تھا اس نے جمیدار کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ تخت سے نیچے اترا اور جمیدار کو گلے سے لگا کر یہ کہا کہ تم میرے سچے دوست ہو، تم نے میری جان بچائی ہے، آج سے تم میرے وزیر ہو۔ وزیر صاحب مسکرا رہے تھے اور دل ہی دل میں کہہ رہے تھے واری قسمت۔ کچھ عرصہ گزرا اور وزیر صاحب کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ انفرادی حیثیت سے تو الٹے کام کر کے دیکھ لیے، اب ذرا رعایا پر بھی کوئی الٹا عمل کروں، اور اگر وہ پھر بھی سیدھا بیٹھے تو بات ہے۔ گرمیوں کا زمانہ تھا اور شہر کے ایک ہی تالاب میں بس اتنا پانی تھا کہ بارش کے ہونے تک پینے کے لیے کافی ہو، اور بارش کے ہونے میں ابھی 1 ماہ کی دیر تھی۔ وزیر صاحب نے حکم دیا کہ تالاب کے بند کھول دو اور سارا پانی بہا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ خلقت نے واویلا مچایا اور جا کر بادشاہ سے شکایت کی، مگر بادشاہ نے یہی جواب دیا کہ میرا وزیر بہت دانا ہے، وہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اگلے ہی دن اتنی بارش ہوئی کہ تالاب پر ہو گیا، اور اگر بند نہ کھول دیے جاتے تو تالاب کے ٹوٹ کر شہر کے تباہ ہونے کا خطرہ تھا۔ بادشاہ وزیر کی اس دانائی سے اتنا خوش ہوا کہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی اس سے کر دی اور سلطنت اس کے سپرد کر کے خود مستعفی ہو گیا۔ ہمارے بادشاہ سلامت دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے کہ واری قسمت۔ یہ تو ایک قصہ ہے، مگر ایک بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز کو ہم قسمت کہتے ہیں وہ اپنے باطن کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہر اور باطن کے درمیان ایک آہنی دیوار ہے، اور اس دیوار کو پار کرنا یقینی اپنے باطن تک پہنچنے اور اس کی اصلاح کرنے کا راستہ فقیر خوب جانتا ہے۔ صوفیاء کرام کا کہنا ہے کہ آہنی دیوار قلب اور روح کے درمیان ہوتی ہے، اور اس کو پار کرنے کا راستہ ہے صرف موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ حق ہے کہ اس میدان میں سر کٹانے سے پہلے تو کوئی قدم رکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ ایک خادم نے آپ سے عرض کی کہ حضور، میں یہ دیکھتا ہوں کہ بظاہر فاسق و فاجر لوگوں کو بھی بغیر کسی محنت و ریاضت کے دولت سرمدی عطا ہوتی ہے، اور برعکس اس کے صحیح النسب سادات جو بچپن سے عبادتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور عمل صالح بھی خالی کے خالی رہ جاتے ہیں۔ حضور نے پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ صلاحیت اور استعداد خون میں ہونی چاہیے، مگر خادم کو تشفی نہ ہوئی۔ پھر ایک اور موقع پر جب ایک خادم نے
ایک بہت اچھے شخص کی جو سادات سے تھے سفارش کی تو بابا صاحب نے کچھ رابعہ بصری والا ہی منظر دکھلایا۔ خادم نے دیکھا کہ وہ سید زادے دراصل ایک داڑھی والے بکرے کی شکل میں ہیں۔ تب یہ سمجھ میں آیا کہ باطن ظاہر سے علیحدہ ہے، یہ ایک ٹھوس اور پائیدار چیز ہے، اور بزرگان دین اسی باطن کو دیکھ کر یہ دولت فقر عطا فرماتے ہیں۔ ظاہر کا باطن سے کتنا تعلق ہے، اعمال چاہے وہ صالح ہوں یا بد، ان کا باطن پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ بھید تبھی معلوم ہوتے ہیں کہ باطن کا راستہ کھل جائے۔ عوام کے لیے یہ راستہ صرف موت کا دروازہ کھولتا ہے، اہل شریعت و طریقت کو بھی یہ راستہ جسمانی موت سے پہلے نصیب نہیں ہوتا، مگر اہل طریقت و معرفت کے نزدیک اس میدان میں انسان اسی وقت داخل ہو سکتا ہے جب وہ موت کے دروازے کو زندگی ہی میں پار کر لے، یعنی موتو قبل ان تموتو کی راہ سے۔ یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا راز، یہی ہے فنا اور بقا، اور یہی ہے نفی اور اثبات۔ سائنس بتاتی ہے کہ زندگی جو در حقیقت روح ازلی ہے، کن کن ارتقائی مقامات سے گزر کر انسانی جسم تک پہنچتی ہے۔ سائنس کے حساب سے اس کاوش فطرت کو 30 کروڑ سال لگے ہیں۔ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ بطن مادر میں جب نطفہ جسم اختیار کرتا ہے تو حمل کے پہلے 3 مہینوں میں یہ 30 کروڑ سال کی منزلیں جسمانی اعتبار سے طے کر لیتا ہے۔ مثلاً یہ جسم مچھلی، چھپکلی وغیرہ وغیرہ کی شکلیں اختیار کرتا ہوا اور ان سے گزرتا ہوا انسان کی شکل میں آ کر قیام پاتا ہے۔ گویا اس طرح ارتقاء جسمانی وجود میں آتا ہے۔ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان کے ذہن کا ارتقاء اور اس کا نفسیاتی ارتقاء مقام جسم کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً ایسے بوڑھے لوگ ملیں گے جن کا ذہنی ارتقاء بچوں جیسا ہوتا ہے، اور ایسے بچے بھی ملیں گے جن کی سنجیدگی بوڑھوں کو مات کرتی ہے۔ یہی حال نفسیاتی مقامات کا بھی ہوتا ہے۔ ان مشاہدوں سے اتنا ضرور ثابت ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ انسان کی ساری صلاحیتیں ایک ساتھ اور قدم با قدم ترقی اور ارتقاء کی منزلیں طے کرتی جائیں۔ مثلاً یورپ کا دماغی ارتقاء کمال تک پہنچ گیا ہے، مگر نفسیاتی اعتبار سے غالباً وہ جانوروں کی منزل سے آگے نہیں نکلا، اور روحانی ارتقاء کا تو ذکر ہی کیا۔ ہندوؤں کا مسئلہ اواگون اگر ہم باطن کی طرف منسوب کر کے سوچیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور کوئی بات اسلامی عقائد کے خلاف بھی نہیں پڑتی۔ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ کلمہ گو کے لیے کوئی اور جسمانی زندگی نہیں ہے، یہ حق ہے، مگر ہیں کتنے ایسے کلمہ گو؟ خیر، جھوٹ موٹ کی کلمہ گوئی ہی صحیح، یہ جو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس لفظ کی محبوبیت کے صدقے سے سب مسلمانوں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، مگر محی الدین کو چاہیے کہ وہ کسی مذہب کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہوں، روح کے تمام ارتقائی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ فقیر کا مشن یہ ہے کہ یہ ساری منزلیں اسی زندگی میں پوری کرا دے، گویا حقیقی معنوں میں انسان کو مومن بنا دے۔ بابا قادر اولیاء کے ایک خادم کا بیان ہے کہ جب اسے شرف خدمت بخشا گیا تو بشارت میں اسے دکھایا گیا کہ وہ ایک مرغا ہے، مگر اسی قیام کے دوران 40 دن کے اندر اندر اس کی باطنی حیت بدلتی گئی اور وہ پھر بکرا بنا، پھر سانبھر، پھر سفید عقاب، پھر خدا جانے کیا کیا تبدیلیاں ہوتی گئیں۔ وہ کام جن کے لیے نظام کائنات کے ارتقاء میں کروڑوں سال لگے ہیں، فقیر کی نظر کرم سے چند دنوں میں پورے ہو جاتے ہیں۔ ہندوؤں کے یہاں مردوں کو جلایا جاتا ہے، مگر جب کوئی کامل ہو جاتا ہے تو اس کو دفن کرتے ہیں اور جلاتے نہیں۔ واہ اللہ، شکر کرو کہ یہ خدا کا کتنا بڑا احسان ہے کہ تم نے مسلمان کے روپ میں جنم لیا۔ اگر تم چاہو تو اسی ایک چھوٹی سی زندگی میں تمہاری ذات میں وہ مقصد کائنات تکمیل پذیر ہو سکتا ہے۔ ایک قدم بڑھو
तो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ता हूँ, और अगर तुम मेरी तरफ चलते हुए आओ तो मैं दौड़ते हुए तुम तक पहुँचता हूँ। ये हकीकतें हम सुनते हैं और सर धुनते हैं, मगर कदम नहीं उठाते। इंसान कितना, उसका यकीन कितना और उसका इश्क कितना। अलबत्ता जब उधर से फैजान शुरू हो जाता है तो दिल चीख चीख कर गवाही देने लगता है। रहमत बेताब है कि मैं बरसूं, सिर्फ एक पर्दा हायल है और वो मैं का पर्दा है। फकीर कामिल अपनी मोहब्बत, अपनी शफकत, अपने एहसान और अपनी सत्तारी से अफराद को उस मैं की रुकावट से ऐसी आसानी से निकाल देता है कि जब वो होश में आता है तो देखता है कि बस तू ही तू है। ये इश्क का भीना भीना इरफान, ये मार्फत का मीठा मीठा यकीन, ये तौहीद की वुसअत का नरम नरम उजाला, ये है फकीर का एहसान, फकीर का काम, फकीर का मिशन। इनफरादी हैसियत से भी और इज्तिमाई हैसियत से भी जब यकीन कामिल हो जाता है तो बंदा सही मानों में बंदा हो जाता है और बंदगी के रिश्ते से बंध जाता है। ये रिश्ता नमाज है। नमाज क्या है? कहते हैं क़ुर्रतुल ऐन है, मगर क्या बात है कि पिछले 300 साल से चाहे हुजरे में हो चाहे मस्जिद में, इंतहाई खुशू व खुजू से हम खड़े होते हैं, मगर हमारी आंखों में इतनी भी ठंडक नहीं आती जितनी कि एक बिछड़े हुए फर्जंद को देखने से आती है। कहते हैं नमाज मेराजुल मोमिनीन है। अल्लाह अल्लाह, एक मोमिन को दिन भर में कम से कम 5 दफ़ा ये मेराज मैसर आनी चाहिए, मगर गुज़श्ता सैकड़ों साल में कितने ऐसे मोमिन गुजरे हैं जिनको ये मेराज नसीब हुई है। नमाज क्या चीज़ है? खुदा का हुक्म हर मुसलमान पर फ़र्ज है, और फ़र्ज को हम जैसे भी बने अदा करते हैं और समझते हैं कि फ़र्ज से सुबकदोश हो गए। बाबा कादिर के दरबार में एक मजजूब रहते थे। एक दिन मजजूब किसी दूसरे की तरफ मुखातिब होकर, जो अपने फ़राइज़ अदा करते रहते थे, कहने लगे, अरे तू नमाज पढ़ता है, अरे मुर्गे को देख, जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो छुरी गले पर फिर जाती है और मुर्गा जा बहक हो जाता है। तुझसे इतना भी नहीं होता तो अल्लाह अकबर सुनता ही क्यों है? इसी तरह एक खादिम को हुक्म था कि वो रात को सोए नहीं और जिक्र करे। इस बेचारे पर जब नींद का गलबा होता था तो चाय मंगवा कर पीता था और नींद को भगाता था। यही मजलूब उनसे मुखातिब होकर कहने लगे कि अरे अरे, जब तेरी शादी हुई थी और शादी की धूमधाम में काफ़ी रात गुजर गई थी और तुझे खलवत में जाने में देर हो रही थी, तो क्या उस वक्त भी नींद को भगाने के लिए चाय पीने की ज़रूरत पड़ी थी? इसी तरह एक और खादिम थे जो तस्बीह हाथ में लेकर जिक्र किया करते थे। उनका नाम फर्ज कर लीजिए करीम था। ये मजलूब कहने लगे कि मान ले कि मैं एक औरत हूँ और मेरा तुझसे ब्याह हो गया, तो क्या मैं तस्बीह हाथ में लेकर करीम मेरा दूल्हा, करीम मेरा दूल्हा का विर्द करूँ? अरे बेवकूफ़, मुझे देख, मेरे अंग अंग से सुहाग टपकता है और सहेलियां दूर से उंगली से बताती हैं कि वो देखो सुहागन जा रही है। नमाज, हुजूरी, ये चीज़ें ज़ाहिरदारी के खोल से हासिल नहीं होती। फ़कीर की नमाज हकीकत की नमाज होती है, क़ुर्रतुल ऐन होती है। एक कलंदर साहब फरमाया करते थे कि मुसलमान अपनी जन्नत और दोज़ख के वसवसों में रहें तो रहें, मोमिन की इंतहाई तमन्ना दीदार इलाही होती है और यही जन्नत का आखिरी मकाम बताया जाता है। क्या तुमने कभी सही मानों में किसी मजाजी माशूक से भी इश्क किया है? कभी अपने माशूक के मुकाबिल बैठे हो? वो दिल की धड़कनें, वो हया और हौसले के मुकदमे, वो एक नज़र, वो एक दीदार, वक्त साकित, दिल मुजल्ला, आंखें मुनव्वर, न कलाम न पयाम, न सुजूद न कयाम, एक हुजूरी का आलम होता है। ये है पहली मंजिल इश्क की मेराज, ये है नफ्स व हवास की मेराज, ये है उन मिट्टी की आंखों की मेराज। मगर हकीकत के एतबार से हुस्न हुस्न है, क्या मजाजी क्या हकीकी। मजाजी के पसे पर्दा वही कारगर है। सोचो मोमिन के दिल में क्या है, उसकी मेराज क्या होती है।
بندے کو جب اپنا مقام حاصل ہو جاتا ہے اور اس کا قیام روح میں ہو جاتا ہے تو وہ اللہ اکبر کہہ کر جب قیام میں ہوتا ہے تو حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ بحضور کبریائی اس کے ہوش کیسے قائم رہتے ہیں۔ سبحان رب العظیم عظمت کی تعظیم کرتا ہے اور عز و نیاز سے قدم بوسی کرتا ہے۔ سبحان رب العلا انا آتیناک الکوثر، آہ وہ معراج کے راز و نیاز، اف یہ کیا مجبوری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موجودہ مسلمان تو نماز کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ فقیر نماز کے اختتام پر مجبوراً سلام پھیرتا ہے۔ بندے کے پاس اپنا کچھ نہیں رہ جاتا، معبود کی رضا اپنا دین ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں 5 وقت قدم بوسی نصیب ہوتی ہے۔ افضل ہے وہ فقیر جو نماز کا بھید افشا کر دے۔ تو سامنے ہو میں سجدہ کروں۔ بابا جان قبلہ اپنے خدام کو باطن سے ظاہر کی طرف لاتے ہیں، اور جب وہ معبود کی حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں تو انہیں نماز بھی پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ شریعت میں تو یہ حکم ہے کہ نماز قضا ہو جائے تو درے مارے جائیں، مگر حقیقت کی یہ رسم ہے کہ ایک گھڑی کے لیے بھی سوتے یا جاگتے، اچھائی یا برائی میں، غرض ہر حال میں اگر ایک گھڑی کے لیے بھی ذکر خفی بند ہو جائے تو اس کی گردن اڑا دی جائے، یہ اس کی روح کی موت ہے۔ اہل طریقت ذکر و اذکار کے لیے ایک دانا نباز حکیم کی طرح مزاج کی موافقت کے لحاظ سے اسماء الہی میں سے کوئی اسم یا آیات قرآنی میں سے کچھ عطا کرتے ہیں۔ اس عطا اور اجازت میں بھی بڑے رمز ہوتے ہیں۔ جیسے ایک مشفق باپ اپنے فرزند کو تجارت میں لگانا چاہے تو اپنی کمائی کا کافی حصہ دے کر اسے تجارت شروع کرواتا ہے۔ اسی طرح اجازت کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ پیر طریقت اپنی کمائی کا کافی حصہ مرید کو بخش دیتا ہے کہ اس سے ریاض کرے اور دولت کو بڑھائے۔ عطا کچھ اور چیز ہے۔ یہ پیر حقیقت گویا اپنے آپ کو عطا کرتا ہے۔ کیا احسان ہے۔ اکثر فقراء اس میں ذات کے ذکر کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ نقشبندیہ سلسلے میں یہ لفظ اللہ ہے، اس کی تجلیاں اور اس کی برکات۔ اللہ اکبر جل جلالہ جل شانہ۔ اہل حقیقت کے یہاں اس میں ذات وہی ہیں جو حقیقتاً دل میں ہوں۔ یہ ذکر خفی ہے، یہ عطا ہی ہوتا ہے، کسب سے کبھی حاصل نہیں ہوتا، اور جو عطا ہو جائے تو کبھی نہیں چھوٹتا۔ مرشد کے حکم کے سوا کوئی اور طاقت چھڑا بھی نہیں سکتی۔ یہ انسان کو ذات کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ بقول کسے ایسی رنگ دو رنگ نہ ہی چھوٹے، دھوبیا دھوئے چاہے ساری عمریا۔ اب صفات الہی کے حاصل کرنے کی کوشش کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود بخود پھول کی خوشبو کی طرح پھوٹ کر نکلنے لگتی ہیں۔